اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کے نظام کو اسی طرح بنایا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ بھئی تم عبادت کرتے رہو، میں آسمان سے کھانا نازل کر دوں گا، تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، نہ تجارت کی ضرورت، نہ ملازمت کی ضرورت، نہ کچھ کام دھام کی ضرورت، بلکہ تم ان سارے کاروبار کو چھوڑ کر کہیں جنگلات میں چلے جاؤ یا کسی مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، میں خود بخود تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گا، پکا پکایا کھانا تمہارے سامنے تینوں وقت آ جایا کرے گا۔ اللہ نے ایسا سسٹم دنیا کے اندر جاری نہیں فرمایا ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان کو مختلف کام کاج میں لگائے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر تجارت بھی ہے، یہاں پر ملازمت بھی ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، صنعت و حرفت بھی ہے، اور یہ سب اللہ کی بہت بڑی حکمت کے ماتحت چل رہا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اپنی ضروریات کو پورا کیسے کرتا؟ انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی دنیا میں فیکٹری ہی نہ ہوتی کپڑوں کے بنانے کی اور کوئی آدمی کپڑے ہی نہ بناتا تو انسان پہنتا کیا؟ ننگا رہتا، اور جبکہ اسے حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر کپڑے پہن کر آیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ یعنی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم زینت کی اشیاء کو اختیار کرو، یعنی کپڑے پہن کر آیا کرو، حکم ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی ننگا نماز پڑھے گا اگرچہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، نماز نہیں ہوتی اس کی، بالکل تنہا ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں، کمرہ اندر سے مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، کسی کے آنے کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں ہے، وہاں بھی اگر کوئی آدمی ننگا ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ کے دربار میں جائیں تو نماز اس طرح ادا کی جائے گی کہ وہ کپڑا پہنا ہوا ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، اور یہ تو ہے سطر کا ڈھکا رہنا، اور یہ کہ اس سے آگے زیب و زینت کا اختیار کرنا، جیسے ٹوپی بھی پہنا ہوا ہو اور اوپر کا لباس بھی پہنا ہوا ہو، نیچے تک بھی پہنا ہوا ہو، یہ زیب و زینت کا لباس۔ ایک تو ہے سطر کا ڈھک جانا یعنی شرمگاہ کا ڈھک جانا، یہ تو فرض ہے، اور فرض سے علاوہ جو اور ڈھانکا جاتا ہے وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیب و زینت ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی یہ کاروبار ہی نہ کرتا تو پھر انسان کپڑے کہاں سے پہنتا؟ اس لیے اللہ نے حکمت یہ جاری فرمائی، اپنی سنت یہ جاری فرمائی کہ دنیا کے اندر کپڑے بنانے والے بھی ہوں گے، کپڑے خریدنے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ کھانا بنانے والے ہوں گے، کچھ لوگ کھیتیاں کرنے والے ہوں گے، اس کے اندر وہ کھیت میں کچھ اگایا کریں گے، کچھ لوگ اس کو کاٹا کریں گے، کچھ لوگ اس کو بیچا کریں گے، کچھ لوگ وہاں سے لا کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی تجارت کریں گے، خریدنے والے خریدا کریں گے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہائش کی چیزیں اور پہننے کی چیزیں اور مختلف ضروریات، یہ سب اللہ نے دنیا میں اس طرح سسٹم قائم کر دیا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کاروبار کے اندر لگا رہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کی حکمت۔